السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح میں یا 3 دن 5 دن یا 10 دن کے شبینے میں قرآن شریف کو بہت تیز اسپیڈ سے پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، کیا یہ صحیح ہے؟ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ آگے دیکھتے ہیں سورہ مجمل میں آیت نمبر 4 میں کیا کہا گیا ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب دیکھتے ہیں کچھ عالم اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ 3 دن 10 دن تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر جب میں نے دیکھا تو قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ صرف یعلمون و تعلمون مجھے سمجھ میں آ رہے تھے۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسے اماموں کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ دیکھیے، قرآن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ جی کوئی آدمی جب اس کی تلاوت کرے تو تلاوت سے پہلے اس کے آداب کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ جی جہاں بہت سارے آداب ہیں، انہی آداب میں سے ایک ادب اسے تمہل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، اور اگر وہ غور و فکر کر سکتا ہے، اس میں جاننے والا ہے تو وہ غور و فکر بھی کرے جی اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرے۔ اللہ نے اسی قرآن مجید کے اندر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ جی اور آپ کے سامنے وہ حدیث بھی آئی ہوگی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تھی، جی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی، روایت ہے، بالکل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں یہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو اس میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قرات تو اتنی لمبی ہی تھی، آپ کا قیام اور سجود اور قومہ، یہ ساری چیزیں آپ کی لمبی تھی، جی اور جس بھی آیت سے آپ گزرتے اسے آپ غور و فکر کرتے، بالکل۔ جنت کی، اللہ کے انعامات کی اور دیگر چیزوں سے جب آپ کی تلاوت کا گزر ہوتا جی تو وہاں پر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، جی اور عذاب کی آیتوں سے جہاں پر آپ گزرتے تو وہاں پر عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ اب اگر کوئی یوں ہی فراٹے کے ساتھ آدمی پڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یعلمون تعلمون ہی صرف سمجھ میں آ رہا تھا، جی ہاں، اور ظاہر سی بات ہے آج بہت سارے مساجد میں کہ کچھ لوگ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر 7 دن کے اندر، یعنی ایسا سب لوگوں نے حصہ بنا لیا ہے، اور بعض مساجدوں میں باقاعدہ آپس میں ان لوگوں کے جو ہے وہ روٹیشن گیم رہتی ہے جی کہ ہمارے ہاں 3 دن میں ختم ہوں گے تو پورے شہر کے پورے محلے کے لوگ اس مسجد میں جا کر کے 3 دن کے اندر تراویح میں قرآن کریم سن کر کے اس کے بعد وہ تراویح سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ جی کچھ لوگ جن کو یہ نہیں حاصل ہوتا ہے وہ لوگ دوسری مسجد میں جہاں پر 7 دن میں قرآن کریم ختم ہونے کا ہوتا ہے جی وہاں جا کر کے وہ 7 دن میں فارغ ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کا ایسا ہے کہ یہ 3 دن میں فارغ ہو جائیں، اس بار رمضان بھر میں فری رہیں گے۔ جی جو تجارت اور بزنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خاص حق طور سے ادا یہ کر، ساری چیزیں تاجروں کے لیے ہاں، ہی یہ ہوتی ہے۔ تاجروں کے لیے، ان کے ہوں۔ فکر میں ایسا لوگوں نے اہتمام کیا۔ جی تو قرآن کریم کے ساتھ یہ بے عزتی ہے، اس کی گستاخی ہے۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نبی کو کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان قراءتہ مدّا، جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ٹھہر ٹھہر کر کے ہوتی تھی۔ بے شک۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی آپ تلاوت کرتے تو آپ ٹھہرتے۔ جی یوں ہی ایسی ایک سانس میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ سورۃ الفاتحہ ایک ساتھ کے اندر پڑھ جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وصل کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے آدمی کو تو وہ قرآن کریم کے ساتھ گستاخی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جی حکم دیا۔